بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ولو استقريت الكلمة وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكور، ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، إذانا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين فصاعدا إلى الخمسة، وذكر 3 مفردات في 3 سور لأنها توجد في الأقسام 3: الاسم والفعل والحرف، و4 ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف كبل، وفي الفعل بحذف كقل، وفي الاسم بغير حذف كمن، وبه كدم في 9 سور لوقوعها في كل واحد من الأقسام 3 على 3 أوجه، ففي الأسماء من وإذ وذو، وفي الأفعال قل وبع وخف، وفي الحروف من وإن ومذ على لغة من جربها، و3 ثلاثيات لمجيئها في الأقسام 3 في 13 سورة، تنبيها على أن أصول الأبنية المستعمدة 13 10 منها للأسماء و3 للأفعال، ورباعيتين وخماسيتين، تنبيها على أن لكل منهما أصلا كجعفر وسفرجل، وملحقا كقرد وجحفل، ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن لهذه الفائدة مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. مصنف نے ایک اور حروف مقطعات کو لانے کی وجہ بیان کی ہے، بڑی حیرت انگیز ہے۔ سب سے پہلے تو بیان کیا کہ وَلَوْ اسْتَقْرَيْتَ الْكَلِمَ وَتَرَاكِيبَهَا، اگر تو ان کلمات اور ان تراکیب کا استقراء کرے، یعنی اسے پورے طور پر شمار کرے، وَجَدْتَ الْحُرُوفَ الْمَتْرُوكَةَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مَكْثُورَةً بِالْمَذْكُورَةِ، تو ان حروف میں جن حروف کو چھوڑ دیا گیا تو اسے زیادہ پائے گا ان کے مقابلے میں جسے ذکر کیا گیا، اس کے مقابلے میں جسے ذکر کیا گیا، یعنی حروف مقطعات میں سے جن حروف تہجی میں سے جن 14 حروف کا انتخاب کیا گیا وہ حروف ایسے ہیں جس کا جو کثیر الاستعمال ہے ان حروف کے مقابلے میں جنہیں ترک کیا گیا، ان حروف کے مقابلے میں جنہیں کیا کیا گیا؟ ترک کیا گیا، یعنی زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس دن آپ کے سامنے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ المتروکۃ من کل جنس مکسورۃ بالمذکورۃ، کہ جسے ترک کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں جسے استعمال کیا گیا وہ زیادہ ہے۔ کچھ حرف وہ ہے حروف مقطعات میں جو واحد ہے، یعنی صرف ایک حرف، جیسے صاد، قاف، نون۔ کچھ وہ ہے جو 2 ہے، جیسے حامیم، الف لام۔ کچھ وہ ہے جو 3 ہے، الف لام میم، الف لام را۔ تو اب مصنف بیان کر رہے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر اس میں بھی عجیب اعجاز ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ کہا کہ ایسے ہی الدم نہیں لایا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوئی وہاں پر کاف کو لا کے رکھ دیا، اللہ کو جہاں ٹھیک لگا وہاں پر لام کو لا کے رکھ دیا، وہاں ساتھ کو رکھ دکھا کہ نہیں۔ کہا حیرت انگیز طور پر قرآن کریم نے بعض جگہ پر 3 پر ایک حرف لایا، تو وہ جہاں ایک حرف لایا وہ صرف 3 جگہ، وہ صرف کتنی ہے؟ نون، صاد اور قاف۔ یہ 3 جگہوں پر قرآن کریم نے واحد لفظ کو استعمال کیا، کس کا استعمال کیا؟ واحد لفظ۔
پھر جہاں پر دو ہے تو اس کے بعد ثم انه ذکرها مفردتا وثنائیتا وثلاثیتا، اور مفرد ہے، ثنائی ہے، ثلاثی ہے، ورباعیتا اور رباعی ہے، یعنی 4 حرف ہے، وخماسیتا اور 5 حرف ہے۔ اچھا کہا ایسا کیوں گیا؟ ایذانا بأن المتحدى به مرکب من کلماتهم، یہ بتانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ جس چیز کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا یعنی قرآن کریم، وہ مرکب ہے انہی کلمات سے جن کلمات کے اصول مفرد طور پر تم استعمال کرتے، یعنی کہ وہ وہی حروف ہے جنہیں تم کیا کرتے ہو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہو، اپنے اچھی تعبیر کے لیے، اپنے اشعار کے لیے، تو وہی حروف کو قرآن نے کیا ہے استعمال کیا۔ اچھا اب اس میں کیا وہ مرکبۃ من حرفین، تو بعض وہ ہے کہ جو صرف ایک لائے، اور بعض وہ ہے جہاں پر 2 حرف لائے گئے، تو جہاں پر ایک لایا گیا وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور جہاں پر 2 لائے گئے ہیں وہ تو اب فرماتے ہیں کہ وہ مرکبۃ من حرفین فصاعدا الی الخمسۃ، کہ وہ مرکب ہے 2 حرف سے، کہاں تک کہ 5 تک کے، کہاں تک کہ 5 تک کے۔ ثم وذکر 3 مفردات فی 3 سور، اب بیان کر رہے ہیں کہ کہیں پر 1، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5 ہے، تو یہ جو عدد ہے کہا یہ حیرت انگیز طور پر حیرت عجیب ہے، کہا کہ وذکر 3 مفردات فی 3 سور، 3 جگہ پر 3 صورتوں میں مفرد حرف کو لایا گیا۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کیوں کیا، 3 ہی جگہ پر کیوں لائے؟ كَأَنَّهَا تُوجَدُ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْإِسْمِ وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ، کہا یہ بتلانے کے لیے کہ کلمہ اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ کتنی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ کہا ہم نے یہاں پر بھی اسم، فعل اور حرف ان حروف کے ذریعے سے انہی اسم، فعل، حرف میں سے کسی کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نئی ہم نے بنائی نہیں۔ یعنی چیلنج جب کرتا ہے آدمی تو چیلنج کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز ہو جو سب سے ہٹ کر ہو۔ اب جب وہ سب سے ہٹ کر ہو تو سب سے ہٹ کر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے زعم کے مطابق وہ چیز بالکل نویلٹی ہو۔ قرآن نے کہا کہ ہم لائے ہیں عجوبہ، ہر کلمہ اور اس کا ہر حرف اور اس کا ہر کلام، ہر آیت اور ہر سورت یہ معجز ہے، یعنی جس نے انسان کو کیا کر دیا ہے؟ عاجز کر دیا ہے۔ مگر حیرت انگیز طور پر وہ ایسی ہے کہ انہی حروف سے بنی ہوئی ہے اور انہی 3 اقسام کے اندر سے، ان سے باہر گئے نہیں ہے، ان سے باہر گئے۔ تو کہا اس لیے قرآن کریم نے 3 جگہ پر ایک حرف کو استعمال کیا۔ 3 جگہ پر کتنے حرف کو استعمال کیا؟ ایک۔ تو اسی کو بیان کر رہے کہ 3 مفردات فی 3 سور لأنها توجد فی الاقسام الثلاثة، اس لیے کہ یہ پائے جاتے ہیں 3 حرف 3 قسموں میں، الاسمی والفعلی والحرفی، اسم، فعل اور حرف۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے بھی اسم ان مفردات سے اسم، فعل اور حرف ہی بنایا ہے، کسی اور چیز کو بنایا نہیں۔ اچھا وَأَرْبَعُ ثُنَائِيَّاتٍ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْحَرْفِ بِلَا حَرْفٍ، کہا اب قرآن کریم نے کیا کیا کہ ثنائی جو ہے وہ 4 جگہ پر، ثنائی کتنی جگہ پر؟ 4، یعنی 4 صورتوں میں حروف مقطعات 2 کر کر آئے۔ 4 صورتوں میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 2۔ کہا کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ 4 ہی صورتوں میں، وہاں پر 2 میں کیوں نہیں لائے؟ 2 حروف 2 میں لاتے، 2 حروف 5 میں لاتے۔
تو نہ 3 میں لائے نہ 5 میں لائے اور 4 میں کیوں لائے؟ تو فرما رہے ہیں لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْحَرْفِ بِلَا حَذْفٍ كَبَلْ وَفِي الْفِعْلِ بِحَذْفٍ كَقُلْ وَفِي الْإِسْمِ بِغَيْرِ حَذْفٍ كَمَلْ. کہا اس لیے کہ عربی زبان میں اسم، فعل اور حرف جو بنتا ہے تو اسم، فعل اور حرف بننے میں حرف جو ہوتا ہے تو حرف ہمیشہ پورے پورا بنتا ہے. حرف کیسا بنتا ہے؟ پورے پورا بنتا ہے. کیا مطلب؟ کہ فعل میں سے آگے پیچھے کر کر حذف کیا جاتا ہے. فعل میں سے آگے پیچھے کر کے کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے. جیسے قل ہے، اصل میں کیا تھا؟ قل نہیں تھا، وہ قول تھا، اس سے کیا ہوا؟ قل ہوا. تو فعل میں حذف ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسم میں بھی حذف ہوتا ہے اور حرف میں حذف ہوتا نہیں. اب بیان کرتے ہیں کہ جب حرف میں حذف نہیں ہوتا ہے تو حرف ہمیشہ جو حروف معانی ہے وہ کیسا ہوا کرتا ہے؟ سنائی ہوتا ہے. حروف معانی کیسا ہوگا؟ سنائی. یعنی کم سے کم 2 ہونا ضروری ہے تو ہی حرف معانی میں سے کوئی بن سکتا ہے. وہ حرف معانی میں سے کوئی بھی آپ کو ایک نہیں ملے گا. جیسے من، جیسے من، اسی طریقے سے بل، بل، کل. تو ان سب کو دیکھو تو کتنا ہے؟ کم از کم وہ کتنے سے مرکب ہونا چاہیے؟ 2 سے مرکب ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ایسے حروف جو عمل کرتے ہیں اور کچھ معنی دیتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اور کچھ معنی دیتے ہیں. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ فعل میں بھی جب آئے گا تو وہ ہو، اگر حذف بھی کریں گے تو حذف کرنے کے بعد بھی کتنا باقی رہتا ہے؟ کم از کم کتنا باقی رہتا ہے؟ 2 باقی رہتا ہے. جیسے قل اصل سے اقول، اقول جو بھی تھا مگر باقی کتنا رہا؟ وہ 2 باقی رہا. اسی طریقے سے اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے. تو اسم میں تو حذف اس میں بھی نہیں ہوتا ہے. فعل میں حذف ہوتا ہے، اسم کے اندر بھی حذف ہوتا نہیں. تو جیسے من، یہ میم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ من. تو اب کیا فرما رہے ہیں؟ وَبِهِ قَدَّمْ فِي تِسْعِ. تو اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے قرآن کریم نے ثنائیات والے 4 جگہ پر لایا. ثنائیات کو کتنی جگہ پر لایا؟ 4. اور یہ بتلایا کہ دیکھو جو کلمہ حروف سے مرکب ہوتا ہے وہ چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، وہ 4 میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے. اس میں 4 میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے. یا تو اس میں سے کسی بھی اس کے حروف اصلی میں سے کسی کو حذف نہیں کیا گیا ہوگا، یا اس کے کسی حروف اصلی میں سے کسی کو ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہوگا؟ حذف کیا گیا ہوگا. یا اس کے حروف اصلی میں سے، یعنی وہ پہلا حرف ہو، دوسرا فعل ہو اور تیسرا کہ وہ اسم ہو، تو اسم کی 2 صورتیں ہوتی ہے. یا تو اس کے حروف اصلی میں سے کسی کو حذف کر دیا جاتا ہے کلی طور پر، یا اس کے حروف اصلی میں سے کسی کو حذف نہیں کیا جاتا ہے. جیسے من ہے کہ اس میں سے حروف اصلی کو حذف نہیں کیا گیا ہے. لیکن دمن ہے تو دمن اصل میں دمون تھا. دمن اصل میں کیا تھا؟ دمون. لیکن یہ واو یہاں پر حذف ہو گیا ہے. یہ واو کیا ہو گیا ہے؟ حذف. اور ایسا حذف ہوا ہے کہ کہیں پر بھی لوٹ کر واپس آتا نہیں. حذف من غیر اعادۃ. ایسا حذف ہوا ہے کہ لوٹ کر وہ واپس کبھی بھی آتا نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو جتنے بھی اسماء، حروف ہے اور افعال ہے وہ سب کے سب جب مرکب ہوتے ہیں تو مرکب ہونے کی صورت میں اگر وہ 2 حرف سے بنا ہے تو وہ ان 4 میں سے کسی ایک شکل میں بیٹھتا ہے. اس کی کوئی 5ویں صورت نہیں ہوتی ہے. یہ 4 میں سے کوئی ایک، کہ اگر وہ حرف ہے تو 2 حرف والا ہوگا، اگر وہ فعل ہے تو حذف ہونے کے بعد کتنے حرف کا باقی رہے گا؟ 2 حرف کا باقی رہے گا. اگر وہ اسم ہے تو بغیر حذف کے کم از کم کتنے حرف کا ہوگا؟ 2 کا. یا اس میں سے حذف بھی کیا گیا ہو تب بھی وہ کم از کم کتنے کا باقی رہنا چاہیے؟ 2 کا باقی رہنا چاہیے.
تو کہا اس طرح سے حروف کو ملا کر جب کلمہ بنایا جاتا ہے تو اسم فعل حرف یہ چار میں سے کسی ایک شکل ہی میں رہتے ہیں، اس سے باہر جاتے نہیں. کہا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن کریم نے دو حرف کو چار جگہ پر ذکر کیا. دو حرف کو کتنی جگہ پر ذکر کیا؟ چار جگہ پر ذکر کیا. ابھی اور دماغ چکرائے گا. یعنی قرآن کریم کے اوپر لوگوں نے کتنی باریکی کے ساتھ اپنے دماغ کو کیا دوڑا ہے. تو اب کیا فرماتے ہیں کہ وفي الاسم بغير حذف كمن وبه قدم في 9 صور لوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثة على 3 أوجه. ففي الأسماء من وإذ وذو، وفي الأفعال قل وبع وخف، وفي الحروف من وإن ومذ على لغة من جربها. تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جیسا کہ جو بات مصنف نے ابھی آگے میں اور اس سے پہلے سمجھائی ہے اسی کو وہ سمجھا رہے ہیں آگے اچھی طرح سے کہ وہ بھی یعنی اس کے حذف کے ساتھ، جیسے دمن کہ اصل میں دمون تھا اور دمون سے کیا ہو گیا؟ دمون ہو گیا. فی 9 صور لوقوعها فی کل واحد من الاقسام الثلاثة على 3 اوجه. اچھا اب مصنف کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم نے ان صورتوں کو 9 کے شروع میں لایا. اس میں سے 2 کے شروع میں کتنے لایا؟ 3 کے شروع میں کتنے لایا؟ 1. 4 صورتوں کے شروع میں کتنے لایا؟ 2. اب جو 4 صورتوں کے شروع میں 2 لائے تو اس کو بیان کیا کہ یہ چونکہ اسم فعل اور حرف کی ان 4 شکلوں کے علاوہ کوئی ہو سکتی نہیں، لہذا اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے لایا گیا. تو اس کو بیان کر رہے ہیں وقوعها في كل واحد من الاقسام الثلاثه على 3 اوجه. اچھا اب بیان کر رہے ہیں کہ جو ثلاثی ہے کیا ہے؟ ثلاثی کا مطلب کیا ہے کہ 3 حرفی. تو 3 حرفی جو ہے وہ صورتوں میں کتنی جگہ پر آیا ہے؟ تو بیان کر رہے ہیں 9 صور. کتنی صورتوں میں ہے؟ 9. اچھا وہ 12 صورتوں میں. یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ بھی وفي قدم في 9 صور لوقوعها في كل واحد من الاقسام الثلاثة على 3 اوجه. ففي الاسماء من وإذ وذو. تو اب فرما رہے ہیں کہ ان سب کو ملاؤ تو ان سب کی ملا کر 9 صورتیں نکلتی ہے. تو ان 9 صورتوں کو کیسے نکالا؟ تو کہا کہ اقسام ثلاثہ کو 3 میں تقسیم کرو. 3 کو 3 میں تقسیم کرو. تو فی الاسماء اسماء میں من وإذ وذو، من وإذ وذو. یہ وفی الافعال قل وبع وخف کہ یہاں پر حذف کیا گیا ہے. قل میں بھی حذف ہوا ہے، بع میں بھی حذف ہوا ہے اور خف میں بھی حذف ہوا ہے. وفی الحروف اور حروف میں من وإن ومذ کہ حروف میں سے من وإن وإذ ہے. علی لغت من جربها ان لوگوں کی لغت میں جو ہر حالت میں اس کو ایک ہی جیسا کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو لایا گیا کہ یہ اتنی ہی شکلیں نکلتے، اس سے زیادہ شکلیں اس کی نکل سکتی نہیں. وَثَلَاثُ ثُلَاثِيَّاتٍ لِمَجِيئِهَا فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فِي 13 سُورَةً تنبيها على أن أصول الأبنية المستعملة 13 عشرة منها للأسماء. اب بیان کر رہے ہیں کہ وثلاث ثلاثیات لمجيئها في الأقسام الثلاثة في 13 سورة. اور 3 کو استعمال کیا کتنی صورتوں میں؟ فی 13 سورة 13 صورتوں میں. کتنی صورتوں میں؟ 13 صورتوں میں. على ان الاصول الابنیہ المستعملہ اس لیے کہ اصول ابنیہ مستعملہ عربی زبان میں اس کی کل 13 شکلیں نکلتی ہیں. 10 منها للاسماء 10 اسم میں، و3 للافعال اور 3 افعال میں. اچھا اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو 3 حرف کو استعمال کیا ہے 13 صورتوں کے شروع میں. 3 حرف کو استعمال کیا 13 حرفوں کے شروع. کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب حرف سے کلمے کو بنایا جاتا ہے تو پہلے بتلایا کہ کم سے کم 2 ہونے چاہیے. دوسرے نمبر پر بتلایا کہ 2 ہے
مگر وہ دو ہونے کے بعد بھی یا تو کبھی حذف ہوتا ہے کبھی حذف نہیں ہوتا ہے, سب کچھ ہونے کے بعد بھی کم از کم کتنا رہ جاتا ہے؟ دو رہ جاتا ہے. اب اس کو بیان کرنے کا اب اس کے اوپر آئے گی باری اعراب لگانے کی. کون سی باری آئے گی؟ اعراب کا. اس پر جب اعراب لگایا جائے گا تو اعراب لگانے کی صورت میں اس کی کل جو شکلیں نکلے گی وہ کتنی شکلیں نکلے گی؟ 13 شکلیں نکلے گی. کتنی شکلیں نکلے گی؟ یعنی تینوں کلمات میں شروع میں یا تو کسر آئے گا فا کلمے پر, پھر اس کے بعد تینوں صورتوں میں فا کلمے پر کیا آئے گا؟ ضم آئے گا. یا تینوں میں فا کلمے پر فتح آئے گا. کیا آئے گا؟ فتح آئے گا. اب وہی صورتحال ہوگی عین کلمے اور لام کلمے پر. وہی صورتحال ہوگی اس کے اوپر عین کلمے اور لام کلمے پر, کہ وہاں پر بھی یہ تینوں بدلتے رہیں گے. یہ تینوں کیا ہوتے رہیں گے؟ بدلتے رہیں گے. اچھا, لام کلمہ جو ہے وہ اپنے اوپر جزموں کو بھی قبول کرتا ہے. تو شروع کے جو دو ہے ان کی کتنی شکلیں بنے گی؟ 9 شکلیں بنے گی. اور جو اخیر والا ہے اس کی شکلیں کتنی بنے گی؟ 12 بنے گی. کتنی بنے گی؟ 12 بنے گی. اب جب یہ ٹوٹل ملا کر 12 ہوتے ہیں تو کہا کہ عربی زبان میں ان میں سے بعض صورتیں ایسی ہیں جو غیر مستعمل ہیں اور ان میں سے 13 صورتیں ایسی ہیں جو مستعمل ہیں. 13 صورتیں ایسی ہیں جو مستعمل ہیں. تو جو 13 مستعمل صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے 10 کا تعلق کس کے ہے؟ افعال سے ہے, اور 3 کا تعلق کس سے ہے؟ اسما سے ہے. تو کہا ان 13 شکلوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم نے 3 حرف کو 13 صورتوں کی شروع میں ذکر کیا ہے. قرآن کریم نے 3 حرف کو 13 کے شروع کیا ہے. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ اس میں حروف بھی وہی جو تم استعمال کرتے ہو, اس کے اصول بھی وہی جو تم استعمال کرتے ہو, اس کو جوڑنے کے اصول حروف کے اعتبار سے اور حرکت کے اعتبار سے بھی ہم نے انہی شکلوں کو اختیار کیا ہے جن شکلوں کو تم نے اختیار کیا ہے. حرکت کے اعتبار سے بھی ہم نے انہی شکلوں کو اختیار کیا جس کو تم نے کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے. کہ سب کچھ تم جیسے کرتے ہو ہم نے اسی دائرے میں رہ کر کرا ہے, مگر پھر بھی یہ معجز ہے. مگر پھر بھی یہ کیا ہے؟ معجز ہے. تو اس طرح سے گویا کہ حروف مقطعات یہ جیسے حروف مقطعات حیرت انگیز پڑھنے میں ہیں, یہ اپنے اندر عجیب عجیب قسم کے حقائق کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے ان حروف کے سلسلے میں ہمارے مصنف تفصیل کے ساتھ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ 29 صورتوں کے شروع میں جہاں پر بھی یہ حرف آئے تو انسان کا ذہن فوراً ان حقائق کی طرف کیا ہو جاوے؟ مڑ جاوے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حروف مقطعات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے.